بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جنت سے شیطان کا خروج، یعنی میں اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سے آپ کو جو ہے عرض کر رہا ہوں کہ میں جنت سے شیطان کے خروج کے متعلق مسائل عرض کروں گا، جنات کی اقسام عرض کروں گا، ہوا کی پیدائش جنت میں ہوئی، یہ تمام میں مسائل جو ہے عرض کروں گا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، سورت حجر آیات 34 پارہ 14۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تو بھائی سے نکل جا، سو بشک تو رجیم و مردود ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو یہ مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم ہو گیا، اور پھر یہ لعنتی بھی ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں جی شیطان کو لعین نہ کہے، میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ شیطان کو لعین کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لعین کہا ہے تو ہم ضرور لعین کہیں گے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، پارہ 14 سورت ہجر آیات 35۔ اور بلا شبہ روز محشر تک، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اے شیطان قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ جب اس کا جنت میں داخل ہونا ممنوع کیا گیا تو پھر یہ جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ سوال ہے نا، جب جنت سے یہ نکالا گیا تو پھر جنت میں کیسے گیا؟ اب میں آپ کو جنات کی اقسام بھی عرض کروں گا اور یہ عرض کروں گا کہ ہوا جو ہے، ہوا کی پیدائش جنت میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، یہ پارہ 9 ہے، سورت اعراف آیات مبارکہ 199 ہے۔ اس کو آپ نے خوب سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس سے اما حوا کو جو ہے بنایا۔ اس کا ترجمہ سنے اس آیات مبارکہ کا، وہی اللہ تعالی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک جان، اور پھر اسی جان سے حضرت حوا، تو ایک جان سے ہو گئی، ایک جان سے، اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا تاکہ اطمینان حاصل کرے۔ اس آیات کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے حضرت حوا کا جسم مبارک پیدا فرمایا۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، یہ بھی آیات مبارکہ اسی کے متعلق ہے، ایک جیسی ہے۔ یہ سورت نساء جو ہے پارہ 14 میں ہے اور آیات مبارکہ 1 ہے۔ اس کا ترجمہ سنیں، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا۔ ایک جان کا مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک جان، اور اسی جان سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا فرمائی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رب العزت نے جنت کو پیدا فرمایا، پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس میں رہنے سہنے لگے، تو اس وقت یہ اکیلے تھے، ان پر نیند طاری ہو گئی، سو گیا، تو ان کی بائیں پسلی سے ایک ٹکڑا لیا گیا، اس کے بجائے گوشت بھرا گیا، اس سے ہوا پیدا کی گئی۔ یہ مطلب روح البیان میں بھی ہے اور فیوز الرحمان میں بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوا کا پیدا ہونا، حضرت آدم علیہ السلام میں کوئی نقص نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام پیدا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت آدم میں نقص پیدا ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی۔ یہ مسلم کتاب النکاح میں حدیث پاک موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ۔ کافی میں آپ کی خدمت میں حوالے دوں گا حدیثیں اور بزرگوں کے آثار۔ حدیث پاک سے ثابت کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ پسلی میں سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہے، یہ تیرے لیے ایک طریقہ پر سیدھی نہیں ہوگی، یعنی عورت کو اگر سیدھا آپ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگی۔ اگر تو اس سے فائدہ اٹھائے تو فائدہ اٹھا لے، جبکہ اس میں ٹیڑھا پن ہوگا۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو تو اسے توڑ دے گا، یعنی اس کا توڑنا اس کو طلاق دینا ہے، یعنی آپ کو تنگ کرے گی، آپ اس کو سیدھا کریں گے وہ آپ کو تنگ کرے گی، آخر کار طلاق تک نوبت آئے گی اور طلاق ہو جائے گی۔ یہ حدیث جو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مسلم کتاب النکاح میں موجود ہے۔ قال ابن عباس ما حدثني به موسیٰ بن ہارون حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے طبری نے جز الاول میں یعنی پہلی جلد میں لکھی ہے، صفحہ نمبر 578 میں، عربی کی کتاب ہے، تفسیر ہے، اس سے میں نے اخذ کیا ہے، اپنی تفسیر کرمانی جلد اول میں۔ حضرت ابن عباس کی یہ حدیث روایت کردہ ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ مسعود ناسمن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے روایت ہے کہ جب ابلیس کو لعنت کر کے جنت سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، تو وہ جنت میں چلتے تو وحشت و خوف محسوس کرتے، ان کے لیے کوئی ساتھی نہیں تھا جس سے وہ انس و محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، ودت کرتے۔ پس وہ سوئے پھر جاگے تو ان کے سر کے قریب ایک عورت بیٹھی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا عورت۔ پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو حضرت حوا نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو مجھ سے چین حاصل کرے۔ ملائکہ نے کہا اے آدم، اب ملائکہ فرشتے آدم سے پوچھ رہے ہیں، پہلے آدم نے حوا سے پوچھا، اب ملائکہ فرشتے آدم سے پوچھ رہے ہیں کہ ان سے جب ملائکہ وغیرہ نے پوچھا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ علم کے پرکھنے کے لیے بھی انہوں نے سوال کیے۔ اس نے کہا اے آدم، اس عورت کا کیا نام ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام ہے حوا۔ یہ سوال ملائکہ نے آپ کے علم کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کیا تھا۔ ملائکہ نے سوال کیا اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ زندہ آدمی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے حوا کا کہ زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرے رہو۔ یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے اسی آیات کے متعلق جس کی میں تفسیر کر رہا ہوں، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در و منصور جو ہے اس کی در منصور تفسیر اس میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول میں بھی موجود ہے جس کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں، اور میں اپنی تفسیر ہی آپ کو سنا رہا ہوں جو میں لکھ رہا ہوں یا لکھی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رب العزت نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت میں ٹھہرا کر اسی طرح فرمایا جیسے فرشتوں کو سجدہ کا امتحان میں ڈالا تھا، اور انہیں اس بات کا مکلف ٹھہرایا کہ جنت میں جو چاہیں کھائیں مگر اس شجر، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ ایک شجر یہ تمہارے لیے ممنوع ہے، آپ نے وہ درخت، وہ شجر ممنوع فرما دیا حضرت حوا علیہ السلام پر اور حضرت آدم علیہ السلام پر۔ اور اس کے بعد یہ حوالہ جو ہے تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے اور میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ سفیان بن عیینہ نے حضرت مجاہد سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو گئے، نیند آ گئی، تو حضرت حوا ان کی پسلی سے پیدا کی گئی۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ اس کے پیدا ہونے میں کافی حوالے دوں گا۔
اگر اس کے حوالے دیتا جاؤں تو کافی گھنٹے لگ جائیں گے، میں مختصر بتاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھ کر دیکھا تو پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا انا عصا۔ یہ جو میں نے لفظ پڑھا ہے یہ سریانی زبان کا ہے، اور سریانی زبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی، ان کے حواریوں کی زبان تھی، اور ان کے علاقہ کی زبان تھی، ان کے ملک کی زبان تھی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا عصا، یعنی سریانی زبان میں بتایا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا عصا، میں عورت ہوں۔ حضرت ابو شیخ اور ابن اسحاق نے ایک دوسرے طریقے سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عورت کو مرات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں مرات لفظ ہے عورت کے لیے استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور عربی بھی مرات کہتے ہیں سعودی عرب والے، ان کے علاوہ جتنے بھی عربی ہیں، کیونکہ یہ المرا یعنی مرد سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا معنی حضرت عباس فرماتے، ابن عباس فرماتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کو مرات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مرد سے پیدا کی گئی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی ہے۔ اور حوا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر زندہ آدمی کی ماں ہے۔ یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دور منصور میں، اور میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چکموال تحصیل مہر ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بھی اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ امام ابن حاتم نے حضرت اشعث الحدانی سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت حوا جنت کی عورتوں میں سے ہیں، اور جب حاملہ ہوتی تھی مذکر سے یعنی لڑکے سے یا مؤنث سے یعنی لڑکی سے تو بچہ ان کے پیٹ میں نظر آتا تھا، یہ اتنی شیشے جیسی صاف ان کا جسم تھا۔ آپ کہیں گے کہ اتنا صاف نظر آتا تھا، لوگ دیکھتے ہوں گے، حضرت محترم اس وقت تو حضرت آدم علیہ السلام تھے اور حضرت اما حوا علیہ السلام تھی، اور تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ امام ابن عدی اور اسحاق نے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے لیے ان کی زوجہ کو بھی پیدا فرمایا، ان کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا، پھر ایک فرشتہ بھیج کر انہیں ہم بستری کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کی جب فارغ ہوئے تو حضرت حوا نے کہا اے آدم یہ خوشبو ہے، ہم اس سے اضافہ کریں۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اور میں طالب حسین کرمانی نے، میں ابو جعفر کرمانی نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حوا 7 سال 7 مہینے زندہ رہیں۔ حوا کی عمر 997 سال تھی۔ یہ روح البیان میں ہے، فیوز الرحمان میں ہے۔ حضرت محترم آج میں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا بیان کیا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے پسلی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن کی آیاتوں 2 آیاتیں پڑھی، اعراف کی اور دوسری، اس سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اس کے جسم سے پیدا کیا۔ دوسرا میں نے یہ بھی عرض کیا کہ حضرت حوا تمام عورتوں کی ماں ہے اور حضرت آدم تمام مردوں کا باپ ہے، عورتوں کا باپ ہے۔ حضرت محترم میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاکمال تحصیل مہر ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت وغیرہ کے مسائل ہیں، آپ سنیں، آپ سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، لائک کریں، تاکہ یہ مسائل دوسروں تک پہنچے، آپ تک پہنچے، آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اگر کوئی کسی قسم کا سوال جواب ہو تو مجھ سے ان نمبروں پر جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں نمبر بتا دیتا ہوں، 0300 77 39211، اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔